السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہمارا ایک نہایت اہم موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے حمل کے دوران بچے کی حرکت یا بیبی موومنٹس۔ یہ ایک بہت کنٹروورسیل سا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت سارے متس ہیں، جس کو لے کر حاملہ خواتین بہت پریشان رہتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اس سلسلے میں پیشنٹ کو بہت ہی بیلنس رویے کی ضرورت ہے۔ نہ تو وہ اس معاملے میں بہت زیادہ بے فکر ہو جائیں کہ موومنٹ کم زیادہ ہوتی رہیں اور وہ پرواہ نہ کریں، اور نہ وہ اس حد تک وہمی ہو جائیں کہ ذرا سے جو ڈاکٹر نے ہدایات دی تھیں ان سے ہٹ کر اگر موومنٹ ہو رہی ہے تو وہ گھبرا جائیں، ہاسپٹل کے چکر لگائیں اور پریشان ہوں۔ تو لہٰذا میں چاہوں گی کہ آپ کو اس سیشن کے تھرو اس طرح کی انفارمیشن دے دوں کہ آپ ان سلسلے میں بہت جو پریشان ہوتے ہیں آپ کی اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ اس کا ایک سمپل سا فارمولہ یہ ہے جو کہ آپ نے پوائنٹ کو غور سے سمجھنا ہے اور سننا ہے کہ پہلے 6 مہینے میں بیبی موومنٹس پہ بہت زیادہ ویجیلنٹ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 5ویں مہینے سے پہلے تو بچے کی حرکت اکثر محسوس ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر ہو جاتی ہے 4 مہینے کے بعد 5 مہینے کے قریب تو دیٹ از ویری گڈ، لیکن اگر نہیں ہوتی تو اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ 5ویں مہینے سے لے کر 6ویں مہینے کے اینڈ تک اگر آپ کو بچے کی حرکت محسوس ہو جائے تو دیٹ از ویری گڈ۔ کتنی دفعہ ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بچے کی پراپر حرکت جیسا کہ کک یا ایسے موومنٹ جیسے پیٹ میں گیس ہو رہی ہے یا ببلنگ یا ٹک، اس طرح کی بھی موومنٹ ہوتی ہے تو وہ کافی ہے۔ اور دن میں 2-3 دفعہ بھی بہت زیادہ ہے، کبھی کبھی 24 گھنٹے بھی گزر سکتے ہیں 6 مہینے میں جس میں آپ بچے کی حرکت نہ محسوس کریں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ البتہ اگر 24 گھنٹے گزر جائیں اور آپ کو ہلکی پھلکی موومنٹ بھی بچے کی محسوس نہ ہو تو پھر آپ اپنی ڈاکٹر سے ایک دفعہ رابطہ ضرور کر لیجیے، اوکے۔ 6ویں مہینے کے بعد 7ویں مہینے کے شروع سے لے کر 9ویں مہینے کے اینڈ تک ہمیں بچے کی موومنٹ کے بارے میں ویجیلنٹ رہنا چاہیے، اور اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ آپ کو 1 گھنٹے میں 3-4 دفعہ موومنٹ ہو جانی چاہیے، زیادہ ہو تو نو پرابلم۔ 4 دفعہ سے کم ہو تو اگلے 4 گھنٹے میں آپ تھوڑا سا فوکس کر لیں، اگر اس میں 4-5 دفعہ ہو جائے تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ بچے کی حرکت پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایفیکٹ کرتی ہیں، جیسا کہ اگر ماں پریشان ہے، اگر بچہ سو رہا ہے، اگر ماں کی جو ہے آنول آگے کی طرف ہے، اگر دانے میں بچے کا جو ارد گرد کا جو پانی ہے وہ کم ہے، یا عورت کا بی پی جو ہے وہ شوٹ ہو رہا ہے، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں بچے کی حرکت جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وجوہات جو ہیں وہ نارمل ہیں، جیسے اگر بچہ سو جاتا ہے تو یہ ایک نارمل وجہ ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آنول آگے ہے اور اس میں بچے کی حرکت کم محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ حرکت تو کر رہا ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ کی آنول جو ہے وہ انٹیریئرلی ہے، یعنی کہ سامنے کی طرف ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نارمل وجوہات ہیں۔ لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہے اور بچے کی جو ارد گرد کا جو پانی ہے وہ کم ہو رہا ہے اور اس وجہ سے بچے کی حرکت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں آپ نے ڈاکٹر سے ایک دفعہ رابطہ ضرور کر لینا ہے اور وہ اکارڈنگلی آپ کو مینیج کریں گے۔ اس کے بعد آخری مہینے میں آپ کو بہت زیادہ بچے کی حرکت کے بارے میں ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو لگے 1 گھنٹے میں 2-3 دفعہ بچے نے حرکت کی ہے جو اگلے گھنٹے میں بھی اتنی ہی رہی ہے، یا 3-4 گھنٹے گزر گئے ہیں بچے نے بالکل حرکت نہیں کی، تب آپ نے بالکل سوچے بغیر فوراً اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنا ہے۔ تو وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کریں گی، فیٹل ہارٹ ریٹ جو ہے وہ بچے کا وہ دیکھیں گی، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے CTG، اس میں بچے کے دل کی پرفارمنس نکالتے ہیں۔ جب آپ کی ڈاکٹر یہ سب معائنہ کر لیں گی تو آپ کو صورتحال سے آگاہ کریں گی اور آپ کو اکارڈنگلی مینیج کریں گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ٹاپک سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، فرینڈز میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔